آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصريف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، فتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وذاك ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء والحاكم والحجر عليه حجر عليه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں منع فرمایا ہے کہ سفہاء جو ہیں ان کو اپنے مال کا تصرف دیا جائے، کیونکہ اللہ نے جو مال بنایا ہے اس میں بھی تمہاری بہت بڑی ضروریات ہیں اور تمہاری تمام حالات معاشی، تجارتی، اقتصادی کو سنبھالنے کا ذریعہ جو ہے مال ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. یہ تو نہیں کہ اس کو ضائع کر دو اور بے وقوفوں کو دے دو تاکہ وہ مال کو لٹا ڈالیں. مال جو ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے. اللہ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو بندے کے لیے خیر اور باعث رحمت نہ ہو. صرف ہم اپنے استعمال سے اس خیر کو شر میں بدل دیتے ہیں. مثلا اب اللہ نے اگر دولت دی ہے، بندہ خیرات کر رہا ہے، مدارس بنا رہا ہے، مساجد بنا رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، عشر دے رہا ہے، تو یہ مال باعث خیر ہے، باعث رحمت ہے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کے زمانے میں دیکھیں کہ ان کا سارا مال جو ہے وہ اسلام کی خدمت میں صرف ہوا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا مال اسلام کے لیے صرف ہوا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا مال اسلام کے لیے صرف ہوا. تو اس لیے مال جو ہے یہ بھی نعمت ہے. اور لیکن فرق اتنا ہے کہ اب دیکھو آگ ہے، وہ بھی نعمت ہے کہ اس سے آپ کھانا پکاتے ہیں، اسی سے آپ گرمی حاصل کرتے ہیں، اسی سے آپ کی مشینریاں چلتی ہیں. لیکن اس آگ کو اگر کسی گھر کو جلانے میں آپ لگا دیں تو پھر آپ نے خیر کو خود شر میں بدل دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں قوت رکھی ہے شہوانی. اگر آدمی اپنی بیوی اور حلال میں خرچ کرے نعمت ہے، اگر اس کو آپ حرام میں بدلیں گے تو وہی بات جو ہے وہ شر بن جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ کہ خبردار اپنے مال جو ہیں وہ بے وقوفوں کو، کم عقل لوگوں کو صرف نہ دے دو تاکہ جو مال کو ضائع کر دیں اور نقصان پہنچائیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت مبارک سے فقہائے کرام نے جو مسائل نکالے ہیں حجر کے وہ اسی آیت سے نکالے گئے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، بعض لوگوں کو یہ بلا وجہ
خبط ہوتا ہے یا بربنائے تعصب ہوتا ہے کہ دیکھو جی 4 امام ہو گئے تو جھگڑا بڑھ گیا اور افتراق ہو گیا اور لوگ 4 حصوں میں بٹ گئے، ورنہ ہم بالکل ایک ہوتے۔ اگر ہر آدمی کو تم رائے پہ چلنے کا اجازت دے دو تو پھر تو کروڑوں میں بڑھ جائیں گے۔ اور فقہائے کرام جتنے ہیں وہ سب جو ہے اللہ کے قرآن کے، اللہ کے نبی کے فرمان کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ ایسے غواص ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے سمندر میں ڈوب کے اندر سے موتی لاتے ہیں۔ اب دیکھو قرآن نے ایک حکم دیا تھا کہ بھئی بے وقوف جو ہے سفیہ کو مال نہ دو اپنا، تو اب اس سے انہوں نے احکام نکالے۔ ایک تو ہے الحجر عن المجنون کہ بھئی اگر ایک آدمی دیوانہ ہے تو پابندی لگا دو، اس کو مال نہ دو، وہ خرچ نہ کرے، کیونکہ عقل ہی نہیں اس کا۔ اس کو کیا پتا ہے کہ میں نے یہاں 10 ریال دینے ہیں یا 1000 دینا ہے، وہ تو پاگل ہے۔ تو پاگل پر بھی پابندی حکومت وقت لگا سکتی ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف نہ کرے، اس کے لیے کوئی وکیل بنا دیں، اس کے لیے کوئی گارڈین بنا دیں، اس کے لیے کوئی نگران بنا دیں جو اس کے مال میں تصرف کرے تاکہ اس کا مال محفوظ رہے۔ تو اب صفحہ جو ہے یعنی بے وقوفی جو ہے ایک تو جنون تک پہنچ گئی۔ اور ایک ہوتا ہے الحجر عن الصغر کہ ایک ابھی بچہ ہے، صاحب جائیداد ہے، اس کے والدین فوت ہو گئے لیکن اس کی بڑی جائیداد ہے، لیکن وہ چھوٹا ہے، بچہ ہے، 6 سال 7 سال 8 سال اس کی عمر ہے، تو اس پر بھی حجر، اس پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں، مسلوب العبارہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں جائیداد خرچ کرنی ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنی، تو لہذا اس پر بھی حجر یعنی پابندی لگ گئی عن الصغر بوجہ چھوٹے ہونے کے۔ تو وہاں بھی قاضی یہ وقت جو ہے وہ آرڈر کرے گا کہ بھئی یہ بچہ چھوٹا ہے، جب تک بڑا نہ ہو اس کا ولی فلاں فلاں جو ہے کمیٹی بنا دو جس کے مال کا تصرف کرے۔ اور ایک حجر ہوتا ہے، مفسر نے فرمایا عن المدیون کہ ایک آدمی ہے، اس نے قرضہ لے لیا مثلا 10 لاکھ، اب اس کی جائیداد جو ہے وہ ہے 10 لاکھ کی، اب وہ جائیداد بیچ رہا ہے، تو یہاں بھی جو اس کے قرض خواہ ہیں وہ قاضی کو درخواست دے سکتے ہیں کہ جناب اس نے ہمارا 10 لاکھ قرضہ دینا ہے اور جائیداد بیچ رہا ہے، کھا رہا ہے، جائیداد ختم ہوگی تو ہم قرضہ کہاں سے لیں گے؟ تو وہاں بھی قاضی الحجر، وہاں بھی قاضی پابندی لگا دے گا کہ خبردار اس کو زمین بیچنے کی، جائیداد بیچنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اپنے قرض خواہوں کے قرض ادا نہ کرے۔ تو اب یہ سارے مسئلے ایک آیت مبارک سے لے کے ولا تو السفہاء اموالکم کہ خبردار اپنے مال جو ہیں وہ بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں نہ دے دو۔ اب وہ بے وقوف چاہے یتیم ہوں، اب وہ بے وقوف چاہے تمہاری اپنی اولاد ہو، تم ان کے ہاتھ میں اتنا پیسہ کھلا نہ دے دو کہ وہ پیسہ اڑا دیں اور اس کا انجام بعد میں یہ ہو کہ والدین روتے رہیں۔ پہلے تو والدین پیار کرتے ہیں نا جی، اولاد ہے جی، بیٹا ہے جی، ایک ہی تو بیٹا ہے، اور جناب ہم اس کا ہاتھ کیسے پکڑیں؟ جب وہ بیٹا بالکل تباہی کے غار میں گر جاتا ہے پھر آتے ہیں روتے ہیں جی دعا کریں اللہ ہمارے بیٹے کو ہدایت دے۔ پھر تمہارا عقل کہاں مر گیا تھا؟ تم نے جو اس کو لاکھوں کا مالک بنا دیا، تم نے جو اس کے ہاتھ میں دولت رکھ دی، دولت کا تو پھر قاعدہ ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں یعنی اقتدار، دولت اور شہوت، یہ اندھی ہوتی ہیں اور یہ ان کے متبادل لائن چلتی ہے۔ اقتدار آئے گا تو پھر شہوت بھی خود بخود آ جائے گی اور دولت بھی آ جائے گی، دولت آئے گی تو پھر وہ دونوں چیزیں آئیں گی۔ یہ غریب جو سارا دن مزدوری کرے شام کو بیچارہ سوتا ہے، اس کو ہوش بھی نہیں ہوتا کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں، اس نے کیا برائی کرنی ہے؟ ایک آدمی سارا دن پتھر ڈھوتا رہے، سارا دن بیچارہ جناب یہاں پہاڑوں پہ پہاڑ پہ پتھر توڑ توڑ کے شام کو 50 ریال 100 ریال ملے، وہ تو عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے بھی بیچارہ نیند کے جھوٹے لے رہا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تھکا ہے، مارا ہوا ہے، وہ گھر جا کے روٹی بھی نہیں کھا سکتا اور بے ہوش ہو کے پڑ جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے پھر میں نے پتھر توڑنے ہیں، تو اس نے کیا برائی کرنی ہے؟ برائی تو وہی لوگ کرتے ہیں نا کہ جن کو دستخط کیے اور کروڑوں مل گئے، برائی تو وہی لوگ کرتے ہیں نا ٹیلی فون کیے اور کروڑوں مل گئے، اب انہوں نے کہیں تو پھر اس کو اڑانا ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ صفحاء جو ہیں ان کو اموال نہ دیا جائے۔ اسی سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھی صفی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صفی اس کو کہتی ہیں جس کا عقل ناقص ہو، چھوٹا بچہ جو ہے ابھی عقل اس کا پورا نہیں ہوا،
اچھا، تو علماء نے لکھا کہ عورت کے بارے میں جب حضور پاک نے فرمایا کہ ناقصات العقل والدین، کہ جو عورتیں ہیں یہ عقل کی بھی ناقص ہیں اور دین کی بھی ناقص ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور کیسے دین میں ناقص ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، عورت کو اگر ایک مہینے میں 7 دن اس کا اپنا کورس کے دن ہیں، حیض کے دن ہیں، تو 7 دن وہ عبادت سے رک گئی، نماز سے، روزے سے، تلاوت قرآن سے، ہر چیز سے بند ہے، تو مرد تو مہینہ پوری عبادت کرے گا لیکن وہ پورا مہینہ عبادت نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی طرح ولادت کا موقع آ گیا، بعض اوقات 40 دن تک بھی خون بند نہیں ہوتا، تو اب 40 دن تک عورت نماز سے، روزے سے، قرآن سے، ہر چیز سے بند ہے، تو یہ بھی اس کی عبادت میں نقص آ گیا۔ عورت پر اللہ نے جہاد فرض نہیں کیا، حالانکہ جہاد کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، لیکن عورت کے لیے جہاد کوئی نہیں، عورت کے لیے امامت کوئی نہیں، حالانکہ امامت کے کتنے بڑے فضائل ہیں، لیکن عورت امام نہیں بن سکتی۔ عورت کے لیے اذان کوئی نہیں، حالانکہ اذان دینے والے کے کتنے فضائل ہیں، حدیث میں آیا قیامت میں ان کی اونچی گردنیں ہوں گی، پتہ لگے گا کہ اللہ کی آواز بلند کرتے تھے، لیکن عورت اذان بھی نہیں دے سکتی۔ صف اول کے اندر حاضر ہونے کے کتنی فضیلتیں ہیں، لیکن عورت صف اول میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، تو یہ اس کا نقصان ہے۔ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، اس کا کوئی مداوع بھی نہیں ہو سکتا، کوئی حل بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ اس میں دین کا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی بھی، عورت میں بہرحال دین کا نقصان ہے اور وہ مرد کی برابری دین میں نہیں کر سکتی۔ اگر وہ مرد کی برابری دین میں کر سکتی تو اللہ ایک آدھی عورت کو تو نبی بنا دیتے نا، لیکن 1,24,000 پیغمبر میں، نبی میں، رسول میں اللہ نے کسی عورت کو نبوت نہیں دی، کسی پیغمبر کی خلافت بھی کبھی کسی عورت کو نہیں ملی، تو اس کا نقص تھا۔ تو انہوں نے کہا حضور یہ بات تو میں سمجھ آ گئی، لیکن یہ عقل کیسے نقصان ہے؟ یہ تو بڑی تیز ہوتی ہیں عقل کی، عورتیں تو بڑی تیز ہیں، مردوں کو نچا دیتی ہیں، تو یہ ناقص العقل کیسے ہوئی؟ حضور نے فرمایا یہ عقل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح استعمال ہو۔ دیکھو نا جی، مثلا یہ اینک ہے، اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ میں اس کو لگا کے پڑھوں، اس کا صحیح استعمال یہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ کرکٹ کھیلوں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر میں ظالم بن جاؤں گا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، اللہ نے عقل دیا تھا کہ وہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اپنے والدین کی، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، لیکن حضور نے فرمایا وہ تو سب سے بڑی نافرمان ہے اپنے شوہر کی، 1 منٹ میں بیٹھ کے انکار کر دے گی کہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے آج تک۔ تو یہ کون سا عقل ہوا؟ عقل اسی کا نام ہے کہ اس کو غلط استعمال کیا جائے۔ عقل کا معنی تو یہ ہے کہ اس کو اس کے موارد میں استعمال کیا جائے۔ عقل کا معنی یہ ہے کہ آپ دنیا میں ایسی ایجادات کریں جو لوگوں کو امن پہنچائیں، لوگوں کو سکون پہنچائیں، لوگوں کو سلامتی پہنچائیں۔ یہ تو کوئی عقل نہیں کہ آپ ہلاکت خیز مادے بنائیں جو لوگوں کو برباد کر دیں، ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں، اپاہج کر دیں، اندھا کر دیں، پاگل کر دیں۔ یہ کون سا عقل ہے؟ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ناقصات العقل و ناقصات الدین۔ تو اب فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ فلا السفہاء اموالکم، اللہ کہتے ہیں کہ کسی بے وقوف کو اپنے مال نہ دو، اور حضور فرماتی ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے تو لہذا عورت کے ہاتھ میں بھی مال نہ دو۔ عورت کو اگر تم نے اپنے مال کا مختار بنا دیا تو پھر تباہی کا انشاءاللہ انتظار کرو، چاہے وہ 8 سال آ جائے، چاہے 10 سال کے بعد آ جائے، لیکن آئے گی ضرور، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ اگر گھر میں خامند ہے تو وہ تصرفات اپنے ہاتھ میں رکھے، یہ نہ کرے کہ معاملہ ہاں اتنے پیسے دے دیے جو گھر کے خرچ چلانے کے لیے، ٹھیک ہے، جائز بات ہے کہ گھریلو معاملات میں ہر وقت اب مرد بیچارے کے اور بھی تو دنیا میں کام ہے، تو اپنے گھر کا ایک بجٹ ہے، اسے اندازہ ہے کہ میرے مہینے کی یہ ضروریاتیں دے دیا کہ ٹھیک ہے جی اس میں آپ گھر چلائیں۔ اس کو کبھی کچھ خریدنا ہے تو ٹھیک ہے، معقول طریقے سے آپ دے دیں۔ اگر آپ نے سب کچھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر تباہی ہی تباہی ہے، اور وہ فرد، وہ قومیں، وہ جماعتیں، وہ ملک کبھی فلاح نہیں پا سکتے جن کے امور عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں۔
حضور صلی اللہ علیہ آلہ و اصحابہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہمیں آپ چاہے ملا کہیں دقیانوسی کہیں، وہی 1400 سال پرانی باتیں کہنے والا کہیں، ہمارا ایمان بالکل ہے کہ یہ چاند میں مجھے شبہ ہو سکتا ہے لیکن فرمان محمد مصطفیٰ میں نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو میں ہو سکتا ہے کہ چاند کے بجائے پتہ نہیں کوئی اور چمکتی ہوئی چیز دیکھ کے چاند سمجھ بیٹھوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور فرمائیں اور وہ بات غلط ہو، یہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے لیکن فرمان رسول نہیں بدل سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان جو ہے وہ اپنا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، صرف ادا لسان رسول کرتی ہے۔ اصل تو فرمان خدا کا ہوتا ہے لیکن ادا کرنے والی زبان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن نے فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا مدنی پاک اپنی خواہش اپنے ارادے سے کوئی کلمہ کا نطق بھی نہیں فرماتے، بولتے بھی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں فرماتے، یتکلم نہیں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب وحی جو ہے یا وہ وحی جلی ہوتی ہے یا وحی خفی ہوتی ہے۔ وحی جلی کا کیا معنی کہ لفظ بھی اللہ اتارتے ہیں اور معنی بھی اللہ اتارتے ہیں، اور خفی کا کیا معنی کہ مضمون اللہ نبی کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور لفظ محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، بات سب میرے اللہ کی ہوتی ہے، تو اللہ کی بات کیسے غلط ہو سکتی؟ اللہ تو غلط بات سے پاک ہے، اللہ تو تمام صفات نقصان سے پاک ہیں، اللہ کی تو ساری صفتیں صفت شان ہے۔ تو اب دیکھیں ایک آیت سے فقہائے کرام نے کتنے مسئلے پیدا فرمائے، یہ سارے مسئلے پیدا کہاں سے ہوئے؟ ایک قرآن پاک کی آیت سے۔ اب اگر ایک آدمی بیچارہ جو میرے جیسا ہو پڑا ہوا، وہ کسی امام کا قول پڑھے تو کہا دیکھو جی یہ تو امام صاحب کہہ رہا ہے نا، میری بات ہے، امام صاحب کی بات ہوئی، وہ امام صاحب کی بات نہیں ہوتی۔ امام صاحب کا اس کے پس منظر میں کسی قرآن پاک یا حدیث پاک سے استدلال ہوتا ہے، اس سے اخذ کیا جاتا ہے کہ بات کبھی دلالت النص سے سمجھ آتی ہے، کبھی اشارت النص سے سمجھ آتی ہے، کبھی وہ بات جو ہے بالکل قطعی یقینی واضح ہوتی ہے، کبھی وہ بات بظاہر واضح نہیں ہوتی لیکن اشارہ ہو رہا ہوتا ہے ایک مسئلے کی طرف، جس کو اہل علم سمجھتے ہیں، اہل فکر سمجھتے ہیں، اور جن کو علم نہ ہو وہ پھر اعتراض کرتے ہیں یا گالیاں دیتے رہتے ہیں کہ بھئی فلاں امام نے ایسا کر دیا اور فلاں امام نے ایسا کر دیا۔ تو اب جناب مفسر فرماتا ہے کہ وَمِنْهَا هُنَا، اسی آیت سے یؤخذ الحجر، قوانین جو ہیں لیے گئے کہ کبھی تو آدمی چھوٹا ہے، بچہ چھوٹا ہے، اس پہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ خرچ نہ کرے، وہ کبھی کیونکہ چھوٹا جو ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں میں نے کیا کرنا ہے، اور کبھی الحجر للجنون ہے کہ بندہ پاگل ہے، پابندی لگا دی جاتی ہے کہ مال خرچ نہ کرے، اور کبھی یہ ہے کہ لتسوء التصرف نقص العقل والدین، کہ اس کا تصرف غلط ہے، عورت ہے جا کے ضرورت ہے نہیں، پہلے گھر کے اندر 4 جوڑے موجود ہیں 4 جوڑے اور لے آئے گی، پہلے 4 ساڑیاں موجود ہیں تو 4 اور لے آئے گی، پہلے 4 جوتے پڑے ہوئے ہیں تو 4 اور لے آئے گی، اور لائن لگا دی چلی جائے گی، اور استعمال پتہ نہیں کوئی ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، اور کوئی رکھے برباد ہو جائیں گے، موسم گزر جائے گا یا وہ گل جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ جی اب یہ تو فیشن بالکل پرانا ہو گیا، اب تو نئے فیشن کی ضرورت ہے، اور وہ پیسے بھی لگ گئے اور تباہی و بربادی بھی ہو گئی۔ اور کبھی کوئی چیز لے آئی تو شام کو کسی سہیلی کا دیکھا تو کہا نہیں میرا وہ رنگ اچھا نہیں، میں اچھا رنگ نہیں، میں تو اس جیسا لینا ہے، پھر اور لے آئے گی۔ تو اس طرح یہ انجام کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی انجام، یعنی آپ یقین کریں آج بھی جتنے ہمارے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں نا جی، ان کے گھروں میں جو فاضل کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہی لے کے تقسیم کر دیں تو امت محمد مصطفیٰ میں کوئی ننگا نہ رہے، حضور کی امت میں کوئی غریب آدمی ننگا نہیں رہے، کوئی بچی بغیر کپڑے کے نہیں رہے گی، صرف وہ کپڑے جو تمہارے گھروں میں زائد پڑے ہوئے، جن کو تم نے استعمال نہیں کیا، 2 سال 3 سال 4 سال سے بند پڑے، ان کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، صرف وہی کپڑے تم اٹھا کے اگر غریبوں کو دے دو تو کوئی غریب بغیر کپڑے کا نہیں۔
تمہارے گھر میں جو لائنیں لگی ہوئی ہیں جوتوں کی کہ ہر سوٹ کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا پہننا ہے اور اسی رنگ کا جوتا پہننا ہے کہ میری پوری میچنگ کر رہی ہو ہر چیز کی، قلم بھی اسی جیسا، رومال بھی اسی جیسا، پھر واسکٹ بھی جیسی، پھر بوٹ، پھر جرابیں، اور ہر بلا ملتی جلتی ہو، اور سارا جو ہے تاکہ بالکل میں ٹپیکل انگریز نظر آؤں، مسلمان نظر نہ ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ایمان سے کہیں کبھی حضور بھی ایسے جیب میں ریشمی رومال یوں رکھ کے نکلتے تھے باہر؟ یہ کس کی نقل ہے؟ یہ کس کی تقلید ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھ کے سوچیں۔ کبھی حضور پاک نے بھی 10 جوڑے جوتے اپنے گھر میں رکھے تھے؟ کبھی آمنہ کے لال کے گھر میں بھی دیواروں پہ، الماریوں پہ، اپنا کھڑکیوں پہ پردے ڈالے گئے تھے؟ کبھی میرے آقا کے گھر میں بھی قالینیں بچھائی گئی؟ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے دسترخوان پہ 10 قسم کے کھانے آئے؟ ٹھنڈے دل سے بالکل ساری زندگی میں ایک دن میرے آقا نے میز پہ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھایا؟ ساری زندگی میں ایک دن میرے آقا نے چھری اور کانٹے سے کھانا کھایا؟ ساری زندگی میں میرے مدنی پاک نے پیا ہے کہ گلاس میں پانی پی کے پھینک دو بیماری لگ جائے گی؟ ایک پیالہ ہوتا تھا وہی چلتا تھا، اتنا بڑا پیالہ، وہی پانی کا بھرا ہوا ہے اور دائیں ہاتھ سے چل رہا ہے، سب پی رہا ہے۔ اتنا بڑا پیالہ ہے، درمیان میں رکھ دیا، اسی میں سب کھانا کھا رہے۔ دسترخوان کیا ہے کہ چمڑے کا ٹکڑا بچھا دیا۔ سرانہ کیا ہے میرے مدنی سرکار کا ہے کہ چمڑے کے ٹکڑے کا سرانہ ہے اور اندر جال بھرا ہوا ہے کھجور کا۔ بچھانے کے لیے کیا بستر ہے؟ یہ ٹاٹ ترپال جو تم ڈالتے ہو نا ٹرکوں کے اوپر مال کو بارش سے بچانے کے لیے، اس قسم کے ٹاٹ جو ہیں وہ حضور کا بستر ہے۔ اس کو ڈبل کر دیتے بستر بن جاتا، یوں کر دیتے تو وہی قالین بن جاتا۔ یہ عشق نبی تو کبھی پیدا نہیں ہوتا، بس عشق کسی جھنڈیاں لگانے کا نام ہے یا حلوے کھانے کا نام ہے کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا دو اور 27 کو معراج منا لو اور حضور کے نام پہ حلوے کی دیگیں پکا کے کھا جاؤ۔ یہی عشق ہے؟ اگر یہ عشق ہے نا پھر یہ تمہیں مبارک ہے۔ ہمیں تو عشق چاہیے حضرت بلال والا، حضرت ابی ہریرہ والا، ابھی ذرا اللہ نے نعمت دی ہے آمنا، میں نہیں کہتا کہ حرام ہے، اما بے نعمت ربک فحدث، ٹھیک ہے کوئی منع نہیں، لیکن پھر یہ دعوے نہ کرو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق اپنے محبوب کے علاوہ کوئی شکل نہیں بناتا۔ بس اتنا کہو ٹھیک ہے مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، پٹواری نے کھاتے میں بھی ہمارا نام مسلم لکھا ہے، آئیڈینٹی کارڈ کے کھاتے میں بھی ہمارا لکھا ہوا ہے مسلم، پاسپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے مسلم، ہم تو بالکل گارنٹیڈ، بالکل قانونی مسلمان۔ باقی یہ دعویٰ کرو کہ جناب ہم عاشق رسول ہیں اور سبحان اللہ اور گلے میں کپڑے اور صلاۃ السلام اور 50 روپے کے پان کھا جاؤ، یہ عشق رسول نہیں، دھوکہ نہ دھوکا۔ بس سیدھی بات ہے، یہ دعوے نہ کرو کہ رات ہمیں حضور خواب میں نظر آئے تھے اور ہوائی جہاز میں تم فرسٹ کلاس کے بغیر سفر نہ کر سکو، اور رات کو تمہیں حضور ملتے ہیں اور حضور نے ساری زندگی اونٹوں پہ سفر کیا ہے، اور دعویٰ کرو عشق کا۔ یہ دعوے چھوڑ دو، بس کہو ٹھیک ہے مسلمان ہیں، ہم بھی دین بیچ کے کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، قیامت جب آئے گی دیکھا جائے گا۔ کم از کم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، خدا رسول کو تو نہ دو۔ ایک آدمی کہتے ہیں جناب میں ساری زندگی پر کیوں جی؟ او جی مدرسے کے لیے، پھر مدرسے کے لیے چندہ کریں، دیکھو جی رات دن سفر میں، بھائی تمہیں اللہ نے حکم دیا مدرسہ بناؤ، کہاں سے حکم ملا ہے شریعت میں کہ ہر مسلمان یا ہر مولوی
جو الحمدللہ اپنے مدرسے میں فیل ہو جائے، جس کو سبق پڑھانا نہ آتا ہو وہ مدرسہ بنا لے۔ کہا کوئی حکم ہے شریعت کا، قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث پاک میں حکم ہے، کوئی فقہا نے ذمہ داری لی ہے۔ اور پھر وہ سارا چندہ کرنے کے بعد پہلے مولوی صاحب رہتے تھے مسجد کے حجرے میں، اب اللہ کی رحمت سے 3 منزلہ مکان ہے، یہ کہاں سے بن گئے بھائی؟ پہلے مولوی صاحب کے بعد ٹوٹی ہوئی سائیکل بھی نہیں تھی، اب حضرت کار کے بغیر بیٹھتے نہیں۔ پہلے مولوی صاحب 3rd کلاس کے ڈبے میں باہر پائیدان پہ کھڑے ہوتے تھے، اب پہلے 1st کلاس کی سیٹیں ریزرو ہوتی ہیں، یہ کہاں کا پیسہ ہے؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ ہم دین کے لیے نہیں، یہ نہ کہو ہمارا کاروبار ہے، کوئی کپاس بیچتا ہے، ہم دین محمد مصطفیٰ بیچتے ہیں، ہمارا بزنس ہے، کاروبار ہے ہمارا، ہم نے گزران العلوم بنائے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں کپاس کا سٹا کرتے ہیں، بعض اسٹاک ایکسچینج کا سٹا کرتے ہیں، ہم محمد مدنی کے نام پہ ٹکٹ لگاتے ہیں اور پیسے کھاتے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، باقی دیکھا جائے گا توبہ نصیب ہو گئی تو ہو گئی، نہیں تو قبر حشر میں پھر فیصلے ہوتے رہے۔ ابھی ذرا دنیا تو اچھی گزر جائے۔ لوگ آگے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اقتدار پہ آگے لوٹ کے کھا گیا، میں نے کہا شکر کرو کہ مولوی نہیں آیا۔ جس دن مولوی آیا نا انشاءاللہ وہ بھی دیکھ لینا، ایک مدرسے کا جو حساب نہیں دیتا مولوی وہ ملک کا دے گا۔ سیدھی کھلی سی بات ہے، 2 4 آنے کی بات ہے، اس سے مدرسے کا حساب تو مانگو، شام کو تمہیں کافر بنا دے، کہے گا کافر کا بچہ، ہم بے ایمان ہیں، ہم کو بے ایمان سمجھتا ہے۔ جو ایک مدرسے کا حساب نہیں دیتا ملک کا دے دے گا۔ ساری زندگی دنیا ہمیں جو پیسے دیتی ہے، ایمان سے کہ میں مثلا مولوی تو خیر میں نہیں ہوں، میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، یہ صرف ان لوگوں کی دعا ہے کہ اللہ دین کا کام لے لے تھوڑا بہت، تو ابھی میں تو اپنے آپ کو طالب العلم بھی نہیں سمجھتا، مولوی کیا ہوں۔ آپ ایمان سے کہیں کہ ہمیں اگر کوئی آدمی پیسے دیتا ہے یا کپڑا دیتا ہے یا ہمارے لیے رومال لاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھائی دین کا کام کر رہے ہیں، اس دین کے صدقے میں یہ ہمیں خیرات ملتی ہے، ورنہ ہمیں کیوں دے کوئی؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ ہمیں جو کچھ بھی دیتا ہے اس دین کے لیے، وہ ہمیں اس لیے تو نہیں دیتا کہ ہم کروڑوں کے اشتہار چھپوا کے پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ کیا ہم قیامت میں نہیں پکڑے جائیں گے؟ بس دعا کرو اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے، بس تم میرے لیے دعا کیا کرو اور میں تو تمہارے لیے کرتا ہی ہوں، اور کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت کرے، اور دل سے دعا کیا کرو کہ اللہ مولوی اور پیر ان 2 کو ٹھیک کر دے، بس یہ دل سے دعا کیا کرو۔ اللہ کا گھر کعبۃ شریف میں آ کے ملتزم پہ، مقام ابراہیم پہ، حجر اسود پہ، طواف میں، صفا میں، کیونکہ جب تک گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں ہوگا گاڑی کبھی نہیں چلے گی۔ اور انجن کون ہے؟ سوء احبار و رہبانھا، انجن ہوتے ہیں مولوی اور صوفی پیر۔ جب یہ پٹڑی سے خود اتر گئے ہیں تو پھر ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں پڑے ہیں۔ اس لیے دعا کیا کریں اللہ ان کو اپنے خزانہ غیب سے رزق دے، اللہ پاک ان کو کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ یہ ایسا بدبخت جہنم ہے یہ بھرتا نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ مولویوں کے اپنے بنگلے بن گئے، مسجد نہیں بنی، اپنی کوٹھیاں بن گئی ہیں، مدرسہ بھی بن رہا ہے۔ بھئی تمہاری کوٹھی کہاں سے بنی ہے؟ کہ تمہارا باپ دادا جائیداد چھوڑ گیا تھا، اسی رقبے کی آمدنی آتی ہے۔ بس اس لیے بس دعا کیا کرو۔ اب معاملہ وہاں پہنچ چکا ہے کہ اب دواؤں کا علاج نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ جی اب مریض لے جاؤ، اب آپ مہربانی کریں مریض کو گھر لے جائیں، بس دعا کریں۔ بھئی کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ کوئی امید؟ وہ کہتے ہیں بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، بس دعا کرو دعا کرو دعا کرو، اللہ قادر ہے۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا علاج اب کچھ نہیں، ہمارے ٹیکے انجیکشن گولیاں سب ختم ہو گئی، اس لیے آپ یقین کریں ہماری تقریریں، ہمارے کہنا یہ سب ختم ہو گیا۔ اب دعا کا وقت ہے کہ اللہ ان 2 کو سیدھا کر دے تو ساری قوم سیدھی ہو جائے۔
جب ہم نماز پڑھانے میں بھی اللہ معاف فرمائے احسان سمجھتے ہوں لوگوں پر، ہماری آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں ماشاءاللہ، مسلمانوں کی صف سیدھی نہیں ہوئی، ابھی تک مسلمانوں کا رکوع سجود ٹھیک نہیں ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نماز ہو رہی۔ نہ ایمان سے کہو، جو مولوی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں اگر ہر جمعہ وہ نماز کے مسئلے سمجھائیں تو کم سے کم 1 مہینے میں تو کچھ نہ کچھ سمجھ جائے گا آدمی، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں کچھ۔ اچھا وہ مولوی صاحب سب کو پابند کر کے کھڑا کر دیں گے، بابا ٹھہرو میں تمہیں پڑھ کے نماز دکھاتا ہوں، پریکٹیکل طور پہ دیکھ لو نماز کیسی بھی۔ ہمارے جو ملک ہیں 90% آدمی امام سے پہلے سلام پھیر دیتے ہیں، امام ابھی کہے گا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پہلے حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے، ساری نماز برباد، نماز ہوئی ہی نہیں۔ اگر امام سے کسی کام میں سبقت ہو جائے نماز ختم، تم نے امام سے گردن سجدے سے پہلے اٹھا لی نماز ختم، رکوع میں تم پہلے چلے گئے نماز ختم، اور حضور نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے جو امام سے سبقت کرے۔ تو تم تو نبی کی بددعائیں لے رہے ہو، نماز تو نہیں پڑھ رہے ہو بھائی۔ ابھی امام نے جملہ مکمل ہی نہیں کیا سلام کا، اس کو سلام مکمل تو کرنے دو، خدا کا خوف کرو، اس کو اچھی طرح سلام تو پھیر لینے دو۔ حتیٰ کہ بعض ائمہ تو فرماتے ہیں کہ جب تک امام دونوں طرف سلام نہ پھیر لے، مقتدی اپنی گردن نہ پھیرے، گو بعد امام یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک طرف تو پورا کرنے دو نا اس کو۔ اچھا، اور بعض لوگ یہ ہے کہ جناب اللہ اکبر، مثلا امام نے کہا اللہ اکبر تو وہ پہلے اللہ، ابھی اس نے اللہ اکبر ختم ہی نہیں کیا، اس نے پہلے نماز شروع کر دی، کہاں نماز ہوئی بھائی؟ اچھا، اسی طرح بات یہ ہے کہ امام نے کہا اللہ اکبر اور یہ کھڑے ہیں 4 رکعت نماز فرض عشاء بروز ہفتہ بوقت 8 بجے رات، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ کون سی نماز ہے یار؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کس کو سنا رہے ہو آخر؟ یعنی اللہ کو پتہ نہیں تمہاری نیت کا؟ ابھی تم مغرب کی نماز پڑھ چکے ہو، کس نماز کے انتظار میں کھڑے ہو؟ یہی نیت ہے تو کھڑے ہو، اور کون سی نیت ہے؟ بس اللہ اکبر، اللہ جانتے ہیں، عشاء کے لیے تو کھڑے ہیں۔ حجر اسود میں جائیں گے بھی کھڑے ہیں، بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ، کیا ہے 1400 سال ہو گئے طواف نہیں سیکھا ابھی تک۔ اللہ کے بندے بس ایک دفعہ اشارہ، یہ تھوڑا ہے کہ 3 دفعہ کھڑے رہو، حجر اسود کو بلا رہے ہو، اس کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ ہے۔ کوئی عقل کرو، دیوار بن کے کھڑے ہیں، پیچھے والے بیچارے کھڑے، وہ کھڑا ہے یار، ہلتا ہی نہیں، سوال بیٹھے اس کے اشارے میں فرق آ جائے گا۔ کوئی نشانہ باندھ رہے ہو، اللہ معاف کرے، گولی مارنی ہے کسی کو، اللہ جانتا ہے کہ تم بوسہ نہیں دے سکتے، رش ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ گئے، بس نہ پیچھے والے کو تکلیف، نہ تمہیں تکلیف، نہ طواف کرنے والے کو تکلیف، نہ کسی مسلمان کو ایذا، تم جو جاتے جاتے دیوار بن گئے، پیچھے عورت آگے تمہارے ساتھ لگ گئی، یہ کون سا طواف ہے؟ حجر اسود پہ کھڑے ہیں الٹی لائن لگا کے، یہ پتہ نہیں کون سا طواف ہے؟ کعبے کی طرف تو تمہاری پشت ہو گئی، طواف کدھر گیا؟ اچھا، طواف کر رہے ہیں، جاتے جاتے السلام علیکم کلمہ صاحب کیا حال ہے؟ خیریت؟ کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ اچھا پھر کب ملو گے؟ اچھا السلام علیکم، میں تو طواف رہتے، تم ٹھہرو، میں کہیں طواف ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے کہ میرے مدنی کی شریعت کو 1400 سال گزر گئے، ہم نماز بھی نہ سیکھے، ہم طواف بھی نہ سیکھے، ہمیں آج تک وضو کرنا بھی نہ آیا، ہمیں صحیح مسح کرنا بھی نہ آیا، ہمیں انگلیوں کا خلال بھی کبھی یاد نہیں آیا، ہمیں غسل جنابت میں کبھی ناف میں انگلی پھیرنے کا خیال بھی نہیں آیا،
ہمیں کبھی پانی کانوں تک پہنچانے کا خیال بھی نہیں آیا کہ کوئی جگہ اگر رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ ہمیں ان چیزوں کا کبھی خیال ہی نہیں ہے۔ ہم عمرے پہ آ رہے ہیں، جناب کیا ہے جی میں جناب فلاں ملک سے چلا ہوں، کیا ہو گیا جی احرام میں نے جدے سے باندھا، کیوں؟ او جی چادریں میری اندر رہ گئی۔ تم کرنے کیا آ رہے تھے؟ جو کام تم نے کرنا تھا وہی 2 چادریں جو تھیں وہ تو تم نے اندر رکھ دی، تو باقی کیا کرنے آ رہے تھے تم؟ اگر تم اپنے ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھ سکے تو 2 چادریں اپنے ساتھ رکھ لو، کسی سے مسئلہ پوچھ لو، اور دیکھو ایمان سے میرے مدنی کی شریعت کتنا آسان ہے۔ میرے آقا سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ چلو 2 چادریں تمہاری سامان میں رہ گئیں، جہاز میں بیٹھ گئے، اب جہاز کا حدود میقات قریب آ گیا تو اسلام یہ کہتا ہے نہ وضو کی ضرورت ہے نہ غسل کی ضرورت ہے، صرف قمیص نکال لو، بنیان نکال لو، شلوار میں بھی بیٹھے رہو اور پڑھ لو لبیک اللہم لبیک، احرام ہو گیا۔ نیچے اتر کے چادر باندھ لینا، بس ختم ہو گئی بات۔ اسلام کہتا ہے کہ اسی کرتے کو اگر چادر بنا کے باندھ لو تب بھی جائز، اسی کرتے کو تم کندھے پہ ڈال لو میری چادر ہو گئی تب بھی جائز، لبیک اللہم لبیک۔ نہ وضو ہے نہ نفل ہے نہ غسل ہے نہ رخ قبلے کی طرف ہے کہ میرا اللہ میں مجبور ہوں جہاد میں بیٹھا ہوں کیا کروں؟ اللہ فرماتے میرے بندے نیت کرنا تیرا کام، منظور کرنا میرا کام۔ تم جب اتر جاؤ سامان مل جائے اسی وقت چادریں نکال کے باندھ دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تو کیا کرے؟ حتیٰ کہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ ہر چکر میں بھی اشارے کی ضرورت نہیں ہے، جب شروع کیا ورنہ بس گزر جاؤ، جب ختم کرو پھر اشارہ کر دو، بات ختم ہو گئی، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایذا پہنچانا حرام ہے اور حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، تو سنت پہ عمل کر کے حرام کا ارتکاب کرے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے کہ ہم لوگوں کو صحیح دین سمجھائیں، کہ ہمارے مساجد میں اب حج آ رہا ہے، ایمان سے اللہ کے کعبے میں میری یہ فریاد پہنچا دیں، اگر ہر مسجد محلے کا مولوی اپنے علاقے اور محلے والوں کو حج کے مسئلے سمجھانے شروع کر دے اور رمضان شریف میں 15 منٹ ان کو بٹھا کے سمجھائے کہ حج کیا ہے، احرام کیا ہے، عمرہ کیا ہے، عورت کے مسائل کیا ہیں، مرد کے مسائل کیا ہیں، جب حاجی یہاں آئے گا تو ٹرینڈ ہو کے آئے گا، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ ساری دنیا کا حاجی دیکھ لیں منظم ہوگا، ایک اگر بے ترتیب حاجی ہوگا تو ہمارا ہوگا۔ ایک تو ہمارا حاجی حج پہ الحمدللہ اس وقت آتا ہے جب عمر 90 سے اوپر ہو جائے اور اب اولاد تنگ آ جائے کہ ابا مرتا نہیں، وہ کہتے ہیں اب حج پہ بھیجو اس کو، انشاءاللہ ادھر ہی مرے گا، جان چھوڑے گا، یہاں تو مرتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ عقل سے فارغ ہو جائے، نوکری سے ریٹائر ہو جائے، کہتے جی اب ہر چیز سے میں فارغ ہو کے حج پہ آئی، جب بندوں کے قابل نہیں رہا خدا کے پاس۔ ماشاء بھائی حج جوانی میں کرو، صحت میں کرو، کسی کی خدمت کا ذریعہ بنو، کسی بوڑھے کو کندھا دو، کسی نابینے کا ہاتھ پکڑ لو، کسی گرتے کو تھام لو، کسی بڑھیا کے سہارے بن جاؤ تاکہ تمہاری خدمت کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے۔ جب تم خود خدمت کے محتاج ہو تو دوسرے کا کیا کرو گے؟ اگر بوڑھے ہو تمہارے لیے حج بدل کرانا جائز ہے، اگر بہت زیادہ شوق ہے تو اپنے بیٹے کو ساتھ رکھو جو تیری لاٹھی بنے، تم دوسروں کے کندھے پہ بوجھ کیوں بنو؟ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو معذور ہو، شریعت نے تمہیں مجبور نہیں کیا، اپنے بجائے کسی کو حج پہ بھیج دو، اللہ تمہیں بھی حج کا اجر دیں گے اور کرنے والے کو بھی حج کا اجر دیں گے۔ اسلام تو بڑا آسان ہے لیکن ہم سیکھنا بھی تو چاہیں۔ اللہ پاک ہمیں اسلام سیکھنے بھی توفیق دے کہ ہمیں شوق ہو کہ ہم سیکھیں۔ اب ایمان سے کہیں 5 نمازیں آپ حرم میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ الحمدللہ۔ امام جب نماز پڑھاتا ہے تو تمہیں ابھی تک نماز پڑھنا نہیں آیا کہ ابھی وہ کیسے رکوع کرتا ہے، رکوع کے بعد کیسے سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پھر کس طرح سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھ کے کتنی دیر سیدھا بیٹھتا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے۔ بھی یہ نماز کا طریقہ ہے، ہم اسی طرح پڑھیں۔ 5 دفعہ دن میں تمہیں نماز سکھائی جا رہی ہے، امام تمہارے سامنے نماز پڑھ رہے،
لیکن جب امام کا سلام پھیر لیں گے پھر ان کو دیکھو ماشاءاللہ ایسے نماز پڑھتے ہیں ہمارے بھائی. اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر امام فجر کی سنتیں ان کی رہ گئی ہوں نا جی, امام شروع کرے الحمدللہ رب العالمین, وہ ابھی پہنچے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ 2 رکعت پڑھ کے آ جائے گا اللہ اکبر. اس کی 2 سنتیں ہو گئی, ابھی وہ بیچارہ ایاک نعبد پر پہنچا ہے. یہ نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھیلے کے برابر. جس نماز میں اعتدال ارکان نہ ہو نماز ادا نہیں ہوتی, یاد رکھو. اعتدال ارکان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا رکوع کرو تو حتی تطمئن راکعا, کہ پورا تمہاری بدن سیدھا ہو جائے اور صحیح طریقے سے سبحان ربی العظیم, اور ایک ایک لفظ پہ غور کرو کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. اور پھر جب سیدھے ہوں تو کہو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی. یہ کم از کم ہے, کم از کم. اگر اللہ توفیق دے تو الحمدللہ مل السماوات مل الارض من ما فی وما شئت من شیء بعد اللهم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. پھر آگے سجدے میں جائیں, پھر دیکھیں کہ حتی تطمئن ساجدا, کہ بالکل سکون سے سجدہ, اور جب زبان سے نکلے غور کرو کیا کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی. اور پھر جب سجدے سے اٹھو تو کمر سیدھی ہو جائے, بیٹھ جاؤ اطمینان سے. اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی وہدنی واعف عنی, یہ کہہ کے پھر اللہ اکبر. اور امام جب سلام کرے تم چپ کر کے بیٹھے رہو, سلام مکمل کر لے پھر کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام سے سبقت نہ کرو, امام سے اجلت نہ کرو. اور پھر جہاں تم نے فرض پڑھے ہیں سنت دوسری جگہ پڑھو, جہاں تم نے سنتیں پڑھی ہیں نفل اور جگہ پہ چلے جاؤ, تاکہ جتنے ٹکڑوں پہ سجدہ کرو گے قیامت میں تیرے حق میں گواہی دے کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے مجھ پہ بھی سجدہ کیا, تیرے اس بندے نے مجھ پہ بھی سجدہ کیا. اور دوسری حکمت ہے کہ وہیں جو تم آکڑ کے کھڑے ہو جاؤ, جیسے مطاف میں نماز پڑھتے پھر وہیں کھڑے, وہ دھکے دے رہے ہوں بابا طواف 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 وغیرہ, نہیں میں نماز پڑھنی. اس کا کیا علاج؟ اس لیے دعا کرے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں صحیح دین پہ چلنے کی توفیق دے. سنت نفلوں کے شروع میں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک کہاں بالکل پڑھنی چاہیے. نماز کے جنازے میں طاق صفیں ہو تو الحمدللہ, نہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صفیں 5 بناؤ 3 بناؤ فلاں بناؤ, یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. اکثر لوگ جو ہیں مسلمان کہتے ہیں عمل ہندو والے کرتے ہیں تو ہم کلمے کے شریک ہیں. بھائی بہرحال جب کلمہ پڑھتے ہیں ہم انہیں کافر تو نہیں کہیں گے, لیکن عملاً ہم ان کو منافق کہیں گے کہ ان کا نفاق عملی ہے کہ کلمہ مسلمانوں کا اور عمل کافروں کے. لیکن کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے جب تک کوئی آدمی کلمہ پڑھے ہم اس کو کافر تو نہیں کہتے. حضرت عمر کے لڑکے کے بارے میں ہے کہ انہوں نے شراب پی تھی اور ان کو سزا ملی ہے. بالکل گھڑنتو روایات ہیں جو روافض نے بنائی ہیں, ایسا کوئی واقعہ نہیں. نہ ایمان سے کہو اگر بفرض محال یہ روایت ٹھیک بھی ہو تو حضرت عمر جیسا پھر عادل ہوا جو بیٹے سے بھی رعایت نہ کرے. پھر تو کم سے کم عمر کے عدل کے تو قائل ہو جاؤ, پھر حضرت عمر کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ ادھر شراب ثابت کرنے کے لیے اس کے بیٹے کو شرابی بناتے ہو, لیکن اس کے عدل و انصاف کا پھر اقرار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اصل کیا ہے؟ سب جھوٹ ہے, روافض کی گھڑی ہوئی روایات ہیں. یہ روایتیں گھڑنے کے بادشاہ ہیں. حدیثوں کے اعتبار سے جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا ہے, ہاں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر ہے. ایک نماز بھی چھوڑے تو کافر ہو جاتا ہے, اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا بیوی سے, اور اگر مر جائے تو لا یصلی علیہ, اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ فاسق فاجر ہے.
شب برات کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہمیں تو نہیں ملی آج تک، اقوال ہیں علماء کے بس. حجر اسود اور مکائی جنت کے پتھر ہیں. ہندوستان کے علماء ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی ثابت ہے، اور بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اللہم انت السلام مسیحی دعا پڑھتے تھے. ایک مسلمان صوم و صلات کا پابند ہے، شرک و بدعت سے بھی بچتا ہے، دیندار ہے، لیکن موت ایمان پہ نہیں آئی تو کافر ہو گیا. مراد تو انجام ہے نا، انما الاعمال بالخواتیم. اسی طرح ایک کافر ہے لیکن کلمہ پڑھ کے مر گیا تو موت ایمان پہ آ گئی. ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں یا کعبے کو؟ ابھی تک آپ کو نہیں پتہ لگا ماشاءاللہ. یعنی کل کعبہ شریف اٹھا لیں تو ہمارے سجدے ختم، یا ہم کعبے سے اوپر چلے جائیں تو پھر لٹک کے سجدہ کریں. ہم صاف ظاہر ہے کہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو جہت ہے. نماز میں حضور کا خیال آئے، جب اللہ کی نماز ہے تو کسی اور کا خیال کیوں آئے؟ نماز میں جب حکم ہے کہ انک ترا، گویا تم اپنے خدا کو دیکھ رہے، تو خدا کے سامنے تو پھر نبی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. حرام مال کا کھانا پینا مل جائے سارا حرام ہو گیا. پیر ہلانے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے. مجھے نہیں پتا پیر ہلانے سے کیا مراد ہے آپ کی، ورنہ پیر ہلائے بغیر تو آپ گھر میں جا بھی نہیں سکتے. کھانا پینا افسانہ، یہ کھانے پینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جو آگے ہو کھاؤ. جب کھا لو تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکسانا من الارا واوانا. جس کی بیوی فوت ہو گئی اور حق کو باہر بذمہ شوہر باقی ہو تو کیا کرے؟ تو بیوی کے وارثوں کو دے دے، وارث کوئی نہیں، خیرات کر دے اس کی طرف سے. چلو شکر ہے موت کے بعد بیچارے کو حق المہر کا فکر تو ہوا. میں نے اپنی والدہ کا حج ڈرافٹ جمع کیا تھا، وہ کہتی ہے سفر میں نہیں، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر بوڑھی ہے کوئی بات نہیں، اس کا حج بدل کرا دو. اللہ یہاں آنا نہ لکھے تو کیسے آ جائے گی؟ شب برات پوری رات عبادت کرنے کا کسی صحیح حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے. صبح کی سنت فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میم ملا مل الحمدللہ دونوں قراتیں ہیں. مل حمد پڑھو جائز ہے، الحمد پڑھو جائز ہے. اگر ہم عمرے سے پتہ نہیں کہ کمرے میں رہتے ہیں، گھر میں جماعت بنا سکتے ہیں، جماعت بنا سکتے ہو مجبوراً. اگر مسجد کی جماعت نہ ملے، یہ نہیں کہ مسجد موجود ہو تم گھر میں جماعت بناتے رہو. اگر ایک مسلمان ڈاکٹر علاج کے لیے کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے مانگے تو کیا، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا لکھا، کیا مانگے، وہ لفظ پڑھا نہیں جاتا. اگر ایک عورت نے عمرہ کر لیا، طواف وداع باقی تھا کہ اس کو حیض آ گیا، طواف وداع معاف ہے. میری بیوی کا نام عظمت ہے، عظمت نام رکھنا بہتر ہے، ٹھیک تو نہیں ہے، بہرحال بدل دیں تو اچھی بات ہے. وہ نام جس میں تفاخر ہو. عظمت جو ہے وہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، کون دعویٰ کر سکتا ہے اپنی عظمت کا؟ ہمارے ہاں تو عظیم خاتون اور عظیمہ خاتون اور عظمت خاتون اور روشن دین اور اماد الدین اور پتہ نہیں چراغ الدین اور نماز نہیں پڑھتا ہے. دین کا چراغ ماشاءاللہ روشن ہے، صبح شیو کر کے آتا ہے، دین کو روشن کر رہا ہے. فرض روزے رمضان المبارک کے علاوہ کون سے مہینے میں نفلی روزے رکھنے افضل ہیں؟ نفلی روزے افضل ہیں 13، 14، 15 کی رات ہر مہینے، اسی طرح سوموار، جمعرات ہر ہفتے میں. اور حضور پاک نفلی روزے شعبان میں بھی زیادہ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی نفلی روزے کثرت سے رکھتے.
کہتے ہیں جی کیا ہے جی پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، انسان غسل نہاتے ہیں ننگی حالت میں تو 4 انعام پتہ نہیں کیا، نماز کے لیے 4 اندام پتہ نہیں کیا ہے، مقصد ہے کہ غسل کر رہا ہے اگر یعنی بغیر کپڑے کے حمام میں تو وضو نماز کا ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا تو وضو کیوں نہیں ہو جائے گا؟ یعنی عجیب لوگ ہیں بھئی، ننگے ہو کے جب غسل کرتے ہو غسل ہو جاتا ہے، وضو چھوٹی چیز نہیں ہوتی، بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے، کمرہ بند ہے گویا کہ وہ کپڑا ہے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کی بیماریاں دور فرمائے۔ اپنے ہاتھ سے جو لوگ لذت حاصل کرتے ہیں یہ بھی گناہ ہے، قیامت میں ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، بہت بڑا عذاب ہے، توبہ کریں، اللہ بچائے۔ آپ کے طالب بہت سرکشی کرتے ہیں، کسی کو قریب نہیں بیٹھنے دیتے، بھئی طالب جو ہوئے ماشاءاللہ اتنا تو ان کا بھی کوئی عقل، جو کسی کو اسی طرح میں نے کہا ہے شکر کرو کہ مولوی نہیں آئے۔ مجھے تو سب سے زیادہ ڈر اپنے مولویوں سے، یہ طالبوں کو ایک جگہ ملی ہے، کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ تو اگر ہمارے پاس کچھ آ گئی کنجی شنجی تو پھر تو فی امان اللہ، انشاءاللہ ایک سارا ایک جو لوگوں نے مہینے میں خون پیا ہے نا مولوی 1 منٹ میں پی لیں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں ہم نیت روزے کی فجر کی نماز کے بعد سو جائیں اور نیند میں احتلام ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہونے سے وہ تیرے کو بس میں۔ اگر میں عمرہ کرنے کے لیے باہر سے آیا ہوں، عمرہ میں نے کر لیا، اب میں طائف جا رہا ہوں، طائف تے سے نہیں طوائف سے ہے، طائف طواف جیسے لکھتے ہیں، تو وہاں سے واپس وہ بھی میقات ہے، واپس آؤ تو احرام باندھ کے آؤ۔ میرا دکان کرائے پر ہے، جو آمدنی ہوتی ہے زکوٰۃ بالکل ہے، بعض آدمیوں کو مثلا 100 دکان ہے، اس کی جائیداد ہی گئی ہے، تو جو آ رہا ہے وہ تمہاری آمدنی ہے، گھر کا خرچہ نکالنے کے بعد جو خالص بچ جائے اس پر 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ لیلۃ المبارکہ جو آیت آئی ہے اس سے مراد لیلۃ القدر رمضان کی رات ہے، 15ویں کی رات نہیں ہے۔ قرآن شریف کا ختم پڑھ کے جو معاوضہ لیتے ہیں بالکل حرام ہے، اللہ کا قرآن بیچتے ہیں، صاف بات ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحبان پہلے پوچھتے ہیں، جاؤ نا جی ختم کرانے، جی ہم نے ختم شریف کرانا ہے، اچھا کتنے والا؟ اگر پیسے ٹھیک ٹھاک دو اور کھانے وانے بہت اچھے ہوں، ذرا 7 قسم کے کھانے ہونے چاہیے، پھر تو ماشاءاللہ قرات کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر کھانا بھی نہ ہو پیسے نہ ہوں تو بس انشاءاللہ بس قل اللہ احد اللہ الصمد 3 دفعہ پڑھ کے ختم ہو گیا، دعا مانگ کے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اگر میری بات کا اعتبار نہ ہونا، کبھی تم مولوی کو بلاؤ، باجرے کا ایک روٹی سخت بنا کے رکھو، ساگ اور لسی اور دال، جب وہ آئے گا جی ختم شریف پڑھو، اگر وہ ختم پڑھے نا جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دینا، میری طرف سے تمہیں معافی۔ وہ کہے گا اچھا بے ایمان ہماری توہین کرتا ہے، ہم دال پر ختم پڑھیں، ہماری بےزتی کرتے ہو۔ حلوہ شریف ہو پھر ختم ٹھیک ٹھاک پڑھا جاتا ہے، حلق تر ہوتا ہے نا۔ یہ سب کاروبار ہے، حرام ہے، کھلانے والا بھی اور کھانے والا بھی۔ قسم کے کفارے میں کیا دینا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ میری دادی اور برخوردار بیمار ہیں، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ مسجد عمرہ سے عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں بالکل انشاءاللہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اصل عمرہ وہ ہے جو تم اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھ کے آتے ہو۔ ہاں اگر مکے میں رہ رہے ہیں تو افضل یہ ہے کہ اتنی دیر طواف میں خرچ کریں جتنی دیر تم نے عمرے میں خرچ کرنی ہے۔ ہم تو سنتے آئے تھے کہ قبر پہ جاتے ہیں یا غلاف ڈالتے ہیں یا چومتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں یا تعزیے کو چومتے چاٹتے ہیں یا تعزیے پہ غلاف ڈالتے ہیں
یا تعزیے میں مٹھائیاں ڈالتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے بدعت ہیں، اور یعنی یہ سنت کے خلاف ہیں، بدعت ہیں، دین میں ان کا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ شرک ہے، تو بدعت اور شرک میں تو بہت بڑا فرق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ شرک جو ہے وہ تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے، اس کی تو بخشش ہی نہیں جب تک توبہ نہ کرے آدمی۔ تو میرے عزیز آپ نے بات نہیں سمجھی، ان علماء نے بھی ٹھیک۔ ایک ہے قبر کا چومنا، قبر پر چراغ جلانا، قبر کو پکا بنانا، قبر پہ جا کے بوسہ دینا، ان کے روزے کی شکل کا تعزیہ بنانا، تعزیے کا اٹھانا، اس کا تعظیم کرنا، چومنا، چاٹنا، یہ تو بدعت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ نے شاید میری بات نہیں سمجھی۔ میں نے کہا کہ جو آدمی یہ تعزیہ بنا رہا ہے، چاٹ رہا ہے، چوم رہا ہے، غلاف ڈال رہا ہے، نظر مان رہا ہے، وہ اس لیے مان رہا ہے کہ میرے اس حرکات کا علم جو ہے حضرت حسین کو ہو رہا ہے۔ جب وہ اس عقیدے سے کرے گا تو حضرت حسین کو عالم الغیب بنا، تو اب اللہ کی صفت غیب میں شرک کیا اور مشرک بنا۔ ایک آدمی نے قبر کو چوما چاٹا، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میرے پیر قبر والے کو یہ ساری باتوں کا پتہ ہے، تو یہ تو بدعت ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھا کہ میرا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، میرا قبر کے باہر پھرنا، میرا قبر کو چومنا، میرا چوکاٹ پہ سر رکھ کے سجدہ کرنا، میرا الٹے پاؤں چلنا، میرا مرشد سب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اب شرک آ گیا۔ تو بات کو سمجھے، یعنی علم غیب اللہ کی صفت ہے، اس صفت میں جب ہم کسی کو شریک کریں گے تو اللہ کے علم غیب میں شرکت ہوگی اور وہ آدمی مشرک کہلائے گا۔ ایک آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں کوئی حضرت حسین کو بھی پتہ نہیں، کچھ نہیں، بس یہ تو ہم جناب ان کی یاد کرتے ہیں، تب بھی وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں یہ مسئلہ بھی کہ زانی زنا سے توبہ کر لیتا ہے، شرابی شراب سے توبہ کر لیتا ہے، ڈاکو ڈاکے سے توبہ کر لیتا ہے، چور چوری سے توبہ کر لیتا ہے، بدعت والا بدعت سے توبہ نہیں کرتا جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرابی شراب پی رہا ہے، پیسے لٹا رہا ہے، ہیروئن مار رہا ہے، لیکن جب عقل آئے گا کہے گا ہے بڑی لعنت والی چیز۔ اور کوئی دوست بھی اگر کہے گا یار تمہیں کیا ہو گیا یار دعا کرو میں مصیبت میں پھنس گیا، اس بات کو وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ چور چوری کرتا ہے لیکن چوری کو اچھا نہیں سمجھتا، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے لیکن ڈاکے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اچھا جو نہیں سمجھتا تو کبھی نہ کبھی تو بری چیز کو چھوڑ دے گا۔ لیکن بدعت والا جو بدعت کر رہا ہے وہ بدعت کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ اب دین کو کوئی کیوں چھوڑے؟ اس کے نزدیک تو یہ ثواب کا کام ہے، دین کا کام ہے۔ حضرت حسن حسین راضی ہو رہے ہیں، 12 امام راضی ہو رہے ہیں، پنجتن پاک راضی ہو رہے ہیں، اور ہمارے سارے پیر مرشد جو ہیں وہ سارے راضی ہو رہے ہیں، تو وہ ان کو اچھے کام کو کیوں چھوڑے؟ اس لیے بدعت والے کو توبہ کی توفیق بڑی کم ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کو بدعات سے بچائے، شرک سے بچائے، اور صحیح معنوں میں موحد بنائے اور اہل سنت والجماعت کے طریقے پہ قائم رکھے۔ کہتا ہے جی اگر کوئی آدمی 2-4 سال سے یہاں رہ رہا ہے اور اس کی بیوی جو ہے اپنے ملک میں ہے، تو کیا اس کی بیوی رہے گی یا نکاح ختم ہو جائے؟ نہیں، نکاح شکا نہیں ٹوٹتا۔ تم ایسا نہ کرو گے جو یہاں ہیں ان کی بیوی وہاں جا کے نکاح کر لو، ہاں تم اپنی نیت کو خراب نہ کرو۔ نکاح ہے وہ نہیں ٹوٹتا، بالکل پکا ہے، فکر نہ کرو۔ لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، شریعت منع کرتی ہے۔ کم از کم آدمی 6 مہینے میں ایک دفعہ ضرور اپنی بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرے، کوشش کرے۔ کبھی سال میں اس کو منگوا لیا، کبھی سال چھٹی کر کے چلے گئے، آخر غریب ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، نوکری بھی کرنی ہے، کیا کریں بیچارے۔ خوشی سے تو کوئی آدمی اپنا گھر نہیں چھوڑتا، کون ہے جو اپنے بیوی بچے چھوڑتا ہے خوشی سے؟ ہر آدمی کسی نہ کسی مجبوری کی بنا پہ چھوڑتا ہے۔ لیکن اس کا حل یہ کیا کریں کہ ہر سال ایک سال خود چھٹی پہ چلے جاؤ، ایک سال بیوی کو منگوا لیا عمرے پہ، تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں گے۔ نماز عصر کے بعد حنفی حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ وہ مغرب کے بعد نماز پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم کے اندر ہر وقت جائز ہے۔ تعالی عالم علمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔
یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، بوسنیا ہرسک میں ہیں، بہار میں ہیں، برما ارکان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، جس ملک میں ہیں، جس جگہ ہے، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ ہمارے سب کام اپنی رحمت سے آسان فرما، یا الہ العالمین پوری دنیا میں عالم اسلام میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.